السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی، پارٹ نمبر 15 یعنی 15۔ آج کے درس میں ہم شادی کے موقع پر بارات کی ایک رسم کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بارات یا برات، کچھ لوگ ہو سکتا ہے نہیں سمجھ پا رہے ہوں، کیونکہ تمام ملکوں میں، دنیا کی تمام جگہوں پر لوگ بارات لے کر کے نہیں جاتے۔ یہ بارات کا سسٹم صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال کے اندر ہے۔ شادی کے دن لڑکا والے دلہا کی طرف سے بہت سارے لوگ دلہن کے گھر جاتے ہیں، لڑکی کے گھر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، 100 200 500 اس سے زیادہ یا کم، اور کھانا پینا کھا کر کے آتے ہیں۔ اسی کو بارات کہتے ہیں۔ اگر بارات کا لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری کے اندر تو بارات، با را الف تا بارات، اس کا معنی ہوتا ہے دولہے کی سواری کا جلوس۔ اس کا لفظی مطلب ہے ڈکشنری کے اندر، دولہے کی سواری کا جلوس، اس کو کہتے ہیں بارات۔ اور یہ ورڈ ہندی ہے، ہندی لینگویج کے اندر یہ بارات استعمال ہوتا ہے۔ یہ بارات عربی کا ورڈ نہیں ہے، ہندی سے آیا ہوا ہے، ہندی لینگویج سے۔ اور وہ اس لیے کیونکہ ہندوؤں کے یہاں بارات کا سسٹم ہے، رواج ہے۔ بارات ان لوگوں کے ہاں جایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے بھی بارات کا سسٹم شروع کر دیا۔ یہ سچ ہے۔ اب دیکھیے بارات کی شروعات کیسی ہوئی، کس نے شروعات کی، اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھا۔ دیکھیے انڈیا کے اندر، ہندوستان انڈیا کے اندر جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں، ہندو غیر مسلم، تو ان کے دھرم میں یہ ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد، ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی جو پراپرٹی جائیداد ہے وہ بیٹیوں کو نہیں دی جاتی ہے، صرف بیٹوں کو ملتی ہے، لڑکوں کو۔ لڑکی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو کئی سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب لڑکیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، لڑکوں کو صرف ملتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ شادی کے وقت جب لڑکی کی شادی ہو، کسی کی بیٹی کی بھی، تو شادی کے وقت ہی کچھ چیزیں ان کو دے دی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں جہیز۔ اب جہیز کا سسٹم شروع ہو گیا، جہیز کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے ڈیٹیلز میں۔ تو جہیز دینا ان لوگوں نے شروع کیا، ہندوؤں نے۔ تو جب جہیز دیتے تھے تو راستے میں کچھ گنڈے، موالی، چور، اچکے چھین لیتے تھے سامان کو، جہیز کے سامان کو لوٹ لیتے تھے۔ اب کیا کریں، کیسے اس کی سیفٹی ہو؟ تو اس کام کے لیے کچھ لوگوں نے سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ شادی کے دن کچھ لوگوں کو بھی ساتھ میں رکھیں گے، کچھ نوجوانوں کو، تاکہ حفاظت کر سکے سامان کی، اور کوئی سامان چوری نہ کرے، راستے میں کوئی سامان لوٹ نہ لے، سامان کی حفاظت ہو جہیز کی۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ میں رکھا گیا۔ تو وہی تقریباً 15-20 آدمی کو ساتھ میں رکھا جاتا تھا سامان کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیے اب یہ حفاظت کے لیے لوگ جاتے تھے، یہی تعداد جو سامان کی حفاظت کے لیے جاتے تھے، یہ تعداد بڑھنے لگے دھیرے دھیرے، اور یہاں تک کہ اب 100 200 300 پر آ گئی، اور انہی لوگوں کو بارات 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 کہا جانے لگا۔ تو اب دیکھیے ریزن کیا تھا، جہیز کے سامان کو راستے میں بچایا جائے چوروں سے، اس لیے کچھ لوگوں کو ساتھ میں رکھا گیا، 10-15-20 آدمی کو، بس ایک باڈی گارڈ کے طور پر، حفاظت کے طور پر۔ اس کے بعد یہ چیز بڑھتے ہوئے ایک رسم پکڑ لی، رسم بن گئی، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں، کھانا پینا کھا کر کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جب غلط راستے پر چلتا ہے تو غلط پہ غلط، ناجائز پہ ناجائز کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک جہیز کی غلط رسم چلی، ایک غلط چیز جو اسلام میں نہیں ہے۔ اب پھر اس کی حفاظت کے لیے لوگوں نے کچھ لوگوں کو رکھا، ایک اور رسم بن گئی، وہ بارات بن گئی، اور اس سے لڑکی والوں کا بوجھ اور بڑھ گیا، خرچے بڑھ گئے، رسم بن گئی اور پریشانی ہو گئی۔ اب بارات کے موقع پر جو لوگ ڈھول بجاتے ہیں وہ تو غلط ہے، سب جانتے ہیں، لیکن سمپل طریقے سے بھی اگر کوئی 100-200 لوگ جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر پر، تب بھی یہ غلط ہے، تب بھی یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بھی شادی میں بارات لے کر کے نہیں گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی, کتنے بارات لے گئے؟ 50 بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. صحابہ کرام کو دیکھیے شادیاں کی ہیں, کسی بھی صحابہ کرام نے بارات لے کر نہیں گئے اپنی شادیوں کے اندر. کوئی بھی ڈھونڈ لیجیے, تلاش کیجیے, کسی بھی ایک صحابی سے بھی. لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی تعداد ہے, لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے ماشاء اللہ. کسی ایک صحابی نے بھی اپنی شادی میں بارات لے کر کے نہیں گئے, ایک صحابی بھی نہیں لے کر کے بارات. اللہ اکبر. گویا بارات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, بارات کا ذکر حدیث میں بھی نہیں ہے, بارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر کے نہیں گئے, بارات صحابہ کرام بھی لے کر کے نہیں گئے. اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں ہے, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. بارات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. حتیٰ کہ بارات لفظ عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہے, اس لیے میں نے کہا یہ ہندی کا لفظ ہے بارات. عربی میں اس کے لیے کوئی استعمالی لفظ نہیں ہوتا ہے, عربی میں کوئی لفظ, یہ ورڈ ہی نہیں ہے بارات کا. اللہ اکبر. سوچئے تو عربی لینگویج تک اس کا ذکر نہیں ہے, عربی لینگویج میں بھی بارات کا ذکر نہیں ہے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کرام کی زندگی سے, اور نہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بارات کا ذکر ملتا ہے. اس کے باوجود دیکھیے انڈیا پاکستان کے اندر آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ بارات میں جاتے ہیں. عربوں کے اندر دیکھیں, آج بھی عرب ممالک میں, سعودیہ ہو یا امارات ہو, قطر ہو, دبئی ہو, دبئی تو ایک شہر ہے امارات کا, بحرین ہے, اور بھی کچھ ممالک دیکھ لیں آپ, تو عربی ممالک میں, عربی کنٹریز میں آج بھی بارات کا سسٹم نہیں ہے. بارات نام یہ لوگ جانتے ہی نہیں کس کو بارات کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے میں نے کہا کہ بارات ہی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہاں سے آیا؟ یہ ہندوؤں سے آیا. کافروں کو, ہندوؤں کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے اس کے طریقوں کو لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے محدثین میں, ائمہ کرام کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں بارات لے کر جاتے ہیں. اب یہ ختم کیسے ہوگا؟ جب پتہ چل گیا کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں, یہ لوگوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا ہے. ہندوؤں کو, کافروں کو, مشرکوں کو دیکھ کر کے مسلمانوں نے طریقہ بنا, تو کیسے ختم؟ تو اس کا خاتمہ ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ خود جانا بند کر دیں, آپ بارات میں نہ جائیں. دعوت ملے مت جائیے, آپ خود مت جائیے, اپنے بیٹیوں کو مت جانے دیجیے, اپنے بھائیوں کو جانے مت دیجیے, اپنے والد کو جانے مت دیجیے. آپ کے انڈر میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں اس کو بالکل منع کر دیں. اگرچہ دعوت دینے والا آپ کا پڑوسی ہو, آپ کا رشتہ دار ہو, کزن بھائی ہو, ماموں ہو, بھانجا ہو, اپنی جگہ پر ہے شادی. بارات میں مت جائیے, صاف کر دیجیے بارات غلط ہے. اچھا لوگ ہمت ہی نہیں رکھتے بولنے کی, نہیں بولیں گے کہ نہیں جائیں گے تو لوگ برا مان جائیں گے, کیا کہیں گے لوگ, دیکھو نہیں جا رہا ہے, بلایا نہیں آیا. استغفر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 49 من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ تم میں سے جو کوئی بھی غلط چیز دیکھے فلیغیرہ بیدہ, میں ہاتھ سے روکے یہ غلط ہے. فإن لم یستطع, لیکن اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, فبلسانہ, تو زبان سے منع کرے, زبان سے روکے کہ یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, اسلام کے خلاف ہے, زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ, اور اگر کسی کو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا جانے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو کیا آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے, یہ بارات کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے؟ آپ اتنے بھی بے گزری انسان ہیں, اتنا بھی آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے, یا ایمان نہیں ہوگا کہ آپ منہ کھول کے اتنا بول سکیں کہ بھائی اسلام میں بارات نہیں ہے, اسلام نہیں جائیں گے, ہم کو جھوٹ نہیں بولنا, بہانا کی طبیعت خراب ہے, صاحب بولیں گے غلط ہے اس لیے ہم بارات میں نہیں جائیں گے. تو پہلے بائیکاٹ کرنا ہوگا, انکار کرنا ہوگا, خود مت جائیے. لوگ اچھا جانتے سب ہیں کہ غلط ہے, پھر بھی لوگ جاتے ہیں. جب اپنی باری آ جائے تب کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. جب آپ بارات جائیں گے, آپ کا بیٹا دیکھے گا, چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ آپ کے والد, آپ کے بھائی بارات میں جا رہے ہیں, تو یہ رسم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو اپنے سے شروعات کی کہ آپ نہ جائیں, لوگوں کو منع کیا جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے, چاہے برا مان جائے, ماننے دیجیے, اس کی پرواہ نہ کریں. رشتہ دار ناراض ہوں گے, ہو جائیں, لیکن ہمارا رب اللہ رب العالمین ناراض نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 6069, کل امتی معافی الا المجاہرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو سکتی ہے, اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے, سوائے ان گنہگاروں کے جو کھلے عام سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں. اللہ اکبر.
تو یہ بارات کا سسٹم ہو سکتا ہے کہ بارات میں جانے والے لوگ اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ کھلے عام غلطی کر رہے ہیں، کھلے عام بارات میں جا رہے ہیں، لڑکی والوں پر بوجھ بنتا ہے، ان کو کھلانا پلانا انتظام کرنا بڑا خرچہ ہے، شادی کو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. تو یہ بارات سراسر غلط ہے، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے. اور عورتیں جو جاتی ہیں اس کے اندر گھس گھس کر کے بارات کے اندر، وہ تو ایسی بھی غلط ہے، بے پردگی خوشبو لا کے جانا ہی تو ایسی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. تو بارات میں صرف مرد بھی جائیں تب بھی غلط ہے، عورتیں جائیں اور بھی غلط ہے، بینڈ باجا بجائیں اور بھی گناہ ہے، اور سمپل طریقے سے جائیں تب بھی غلط ہے. اسلام میں بارات کا تصور نہیں ہے. صرف لڑکا جائے، اس کے ساتھ 5-10 جو گھر والے ہوں گے وہ جا کے نکاح پڑھ لیں، بس اتنا ہی اسلام میں. تو آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ انڈیا پاکستان میں پتہ لگا لیں کوئی شادی ایسی نہیں ہوگی جس میں بارات نہ ہو، الا ماشاء اللہ ہزاروں شادی میں ہوں گے بھی تو کم سے کم 50 لوگ لے کے چلے جاتے ہیں. تو بغیر شادی کے کسی کی بارات ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا لڑکے والے بھی یہ سوچ کے رکھیں کہ بارات ہم زیادہ لے جائیں گے تو مانا ہے کہ ہاں شخصیہ ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، اپنے اسٹیٹس کے لیے نام کے لیے بارات لے کر کے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہندوؤں کا طریقہ، ہندوؤں کا. وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں یہود، تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ ہندوؤں کا، کافروں کا طریقہ یہ بارات. اس سے آپ کی عزت بڑھے گی نہیں بلکہ گھٹے گی. یہ کھانے کا مطالبہ جاتے بھی ہیں بارات میں، ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونی چاہیے، ہماری بے عزتی نہ ہو. لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے لڑکا والے کہ ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، کھانا میں اچھا بنائیے گا، ہماری بے عزتی نہیں ہو. استغفر اللہ. اب کھانے کی بھیک مانگ رہے ہیں، اوپر سے ڈیمانڈ کریں کہ کھانا اچھا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت ہے ہم مسلمانوں کو، اور بارات جیسے ہندوانہ رسم و رواج سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی کسی کی بارات میں ہم نہ جائیں، چاہے وہ ناراض ہو جاتا ہے ہو جائے، لیکن ہمارا رب ناراض نہ ہو. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.